السلام علیکم یاجی بدر. یہ فرش اعضا بچھا ہوا ہے حیدری چوک پہ. پہلی سے 9 محرم تک یہاں مجالس ہوتی ہیں. بیچ میں جلوس تابوت اور علی اصغر کا جھولا بھی نکلتا ہے. ابھی مجلس سٹارٹ ہونے والی سوز و سلام ہو رہا ہے. آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں, سیکیورٹی کا بتاتے ہیں اور باقی انتظامات اور اندر کا سارا بتاتے ہیں. یہ مجلس اعضا جو روڈ کی سائڈ سے مردانہ چیکنگ ہو رہی ہے, یہاں لیڈیز کی آگے ہوتی ہے. اور یہ ایک نہیں 3 لیئرز. یہ سیکنڈ لیئر پہ کھڑے ہوئے. یہ سیکنڈ لیئر ہے جو چیک کر رہی ہے. سائڈوں پہ پاپ وائر اور سیکیورٹی والے کھڑے ہیں. یہ جی ہماری تیسری لیئر ہے سیکیورٹی کی. چیکنگ کر کے بیچتے ہیں. اس کے ساتھ اس سائڈ پہ لیڈیز کا ہے. مولانا صاحب آگے ہیں مجلس پڑھنے. یہ ان کا پروٹوکول سیکیورٹی کے تحت کیا جائے گا. یہ جی شاہ نجف امام بارگاہ کی زیر تعمیر کے لیے عطیات وغیرہ اور چندہ وغیرہ کے لیے ڈیسک لگا ہوا. یہ دیکھیں لوگ اپنے استاد کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. اور یہ دوسرا ڈیسک ہے انجمن جان نثار کا, جو یہاں کے انتظامی اموار کے لیے حیدری چوک پہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے فنڈ وغیرہ کے لیے. اور اس سائڈ پہ سبیل امام حسین علیہ السلام لگی ہے, جو مومنین باہر سے آ رہے ہیں سبیل کی نیاز کر رہے ہیں. انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انجمن جان نثار کے. السلام علیکم. میں مسعود حیدر بکو, پریزیڈنٹ انجمن جان نثاران آپ سے مخاطب ہوں. ہم اس وقت موجود ہیں حیدری چوک راولپنڈی میں. یہاں انجمن کے زیر اہتمام مشورہ محرم کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ مجالس تقریباً 89 سے یہاں حیدری چوک پہ ہو رہی ہیں. اور پہلے یہ مجالس یہاں گھر میں کے لان میں ہوا کرتی تھی. 1996 میں پروفیسر عبدالحکیم بطلابی صاحب یہاں مجالس بنے کے تشریف لائے. اور اس کے بعد سے یہ مجالس یہاں ماشاءاللہ حیدری چوک میں ہوتی ہیں. بہت بڑا مجمع, 5000 سے اوپر خواتین اور اس سے بہت زیادہ کی تعداد میں حضرات اور اداران سید الشہداء ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ یہ اتنی بڑی امام بارگاہ روز بنائی جاتی ہے اور روز بڑھائی جاتی ہے. انجمن جان نثاران کے ورکرز صبح 10 بجے یہاں آتے ہیں, چاہے برسات ہو چاہے گرمی ہو, اور اس کو 3 بجے تک اس کو درگاہ کو, اس پورے امام بارگاہ کو بنا دیا جاتا ہے. اور پھر جیسے ہی 7:20-25 پہ مجلس ختم ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے. اور 9 بجے رات تک تقریباً یہ روڈ ہم کھول دیتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان میں پہلی سمجھی امام بارگاہ ہے جو روزانہ بنائی جاتی ہے اور روزانہ بڑھائی جاتی ہے. انور جناب حجت الاسلام امین شیخ انور نقوی صاحب تیسرا سال ہے کہ بہت ہی بصیرت و فروغ مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں. میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ
انجمن جانصارہ نے بیٹھ کے ساتھ تعاون بھی فرمایا کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ان مجالس کا جو ہے سلسلہ آپ کو سنے بھی، یہ لائیو بھی جا رہی ہوتی ہے مجالس۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ یہ جو سارے انتظام آپ کر رہے ہیں، اس میں انتظامیہ کے لڑکے آپ کے الگ اور سیکیورٹی کے الگ ہوتے ہیں؟ جی، اصل میں کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا مولا کی عزاداری ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہمیں سیکیورٹی کے لیے ایک الگ ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور انتظامات کے لیے ایک الگ ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے وہ ہم نے آل عباس اسکورٹس والے بہت اچھے جوان ہیں، ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پورا انتظامات یہ سب لوگ جانصارانہ اہل بیت کے اپنے ممبرس کرتے ہیں۔ ہمارے بانی رکن صدر سید تقی رحمۃ اللہ یہاں تعلیم کرتے ہیں، میں ایز صدر یہاں موجود ہوتا ہوں، سب سینئرز ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور سب مل کے ماشاءاللہ اس عزاداری سے اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ بتا دیں اس انجمن جانصار کا میں خود بھی ممبر ہوں، اور آپ لوگوں کے ذمہ ایک اور مولا نے ذمہ داری دی شاہ نجف کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں۔ جی، مسجد مسجد و امام بارگاہ شاہ نجف آج سے 3 سال پہلے ہماری مینجمنٹ میں آیا، انجمن جانصارانہ مینجمنٹ، اور وہ اس امام بارگاہ میں دوران مغربین 2002 میں فائرنگ کی گئی تھی، اور پیش نماز سمیت 11 نمازی شہید ہوئے تھے، اور ان میں سے 7 نمازیوں کی قبول بھی ہوئی تھی۔ 5 کنال 13 مرلے کی یہ جگہ، جس میں صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور باقی خالی تھا، تو ہم نے اس کا جب انتظام سنبھالا انجمن جانصارانہ اہل بیت نے، اب اس کے باقاعدہ مینجمنٹ ہے انجمن جانصارانہ اہل بیت، اور ہم نے بہت ہی قلیل مدت میں مولا کے صدقے سے، امید آپ کے تعاون سے 2 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دی ہے۔ تو وہاں پہ عشرہ محرم بھی ہوتا ہے روزانہ 8 بجے۔ 8000 اسکوائر فٹ کی 2 چھتیں ہم نے ڈالی، اور اس کے اوپر اب گنبد مینار تمام کی تعمیر ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے، گرے اسٹرکچر مکمل ہے۔ اس میں بھی انجمن کو آپ جیسے دیگر ادارات کے تعاون کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی تعاون کیجیے، اور ان مجالس میں بھی تعاون کیجیے، اور 5 روزہ مجالس 26 سے 30 محرم جانصارانہ اہل بیت کے تھرو مرکزی امام بارگاہ کی سطح میں ہوتی ہیں، جس میں جناب قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، اس میں کئی لوگ تو کیش کے تھرو آپ کو اکاؤنٹ میں ہیلپ کر دیتے ہیں، مطلب چندہ بھیج دیا۔ اگر جیسے کوئی بزنس مین ہے، کسی کا سیمنٹ کا کام ہے، پینٹ کا، بالکل ایسا ہی ہے، جو میٹیریل دے رہے ہیں ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر ہمیں میٹیریل دے دیا جائے، ہم سے رابطہ کر لیں، ہمیں سیمنٹ چاہیے، ہمیں ریت چاہیے، سریے کا کام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہو چکے ہیں بہت کام، لیکن ہاں ہمیں ابھی ٹائلس چاہیے، کیونکہ جو فلورنگس ہونی ہے وہ کرنا ہے، ہمیں پلسٹر کروانا ہے، اس طرح کے ابھی گرے اسٹرکچر کے بعد میں جو کام ہے، بجلی کے کام ہیں، دروازوں کے کام ہیں، لائٹنگ کے کام ہیں، یہ سارے کام ابھی رہتے ہیں۔ اور جو بھی مخیر حضرات ہم تک تعاون کرنا چاہیں، انجمن جانصارانہ اہل بیت اس کا رابطہ کریں، اور دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ پنڈال کا بیک سائڈ کا راستہ ہے جو انٹرنس ہے، جدھر پارکنگ وغیرہ اور سیکیورٹی والے کھڑے ہیں۔ یہ جی گاڑیوں کی پارکنگ، اور یہ ادھر موٹر سائیکل کی پارکنگ ہے بلال مسجد والی گلی میں، بڑی ترتیب سے لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور یہ اسکاؤٹس ہیں جو چیک کر کے اندر بھیج رہے ہیں۔ یہ جی کچھ علاقے کے لوگ ہیں اور کچھ انتظامیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے، تو سبیل امام حسین علیہ السلام، اور ہمارے سنی شیعہ بھائیوں نے مل کر ادھر سبیل لگائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، سیکیورٹی کا لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ پنڈال کے قریب مت کھڑے کریں بائک،
ابھی ٹریفک کے الو سلے اٹھا رہے ہیں. ایک سبیل ایک بھائی نے یہاں بھی لگائی ہے. ڈال میں اندر جانے سے پہلے تیسری لیئر ہے جو بیک سائڈ کی ہے سیکیورٹی کی، جو چیکنگ کر کے اندر بھیجتے ہیں. اور یہ لیڈیز کے لیے لگا ہوا ہے، جو یہاں سے لیڈیز کی چیکنگ ہو کر بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے لیڈیز جاتی ہیں. اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے چلا ہے. جس کسی نے بھی سیرت لکھا ہے اہل بیت کے علاوہ، وہ رسول کی عظمت لکھ سکتا ہی نہیں تھا. یہ جی ہم پنڈال میں مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ چکے ہیں اور مجلس سٹارٹ ہو گئی. ہم سوال لیٹ یہ ہو ہے کہ اگر ایسا سب کچھ ہوا ہے تو اب پھر ہمیں سیرت مل ہی نہیں سکتی اس تاریخ کے بعد. اور یہ جو آپ نے عجیب و غریب باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی، آپ کو نہیں کہہ رہا، جنہیں پتہ نہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا. اور ان کے نظر میں یہ تھا کہ اسلام میں تو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، بڑا ریڈ کارپیٹ ایک دوسرے کے اقتدار دیا گیا ہے اور مسلمان سارے اتفاق سے، ایک حکومت گئی دوسری حکومت آئی اور سارے ہی نجوم ہیں اور سارے بہت اچھا کام کیا ہے، سب عاشق تھے، سب رسول کے دیوانے تھے، رسول کی سیرت کو سب نے محفوظ کیا ہے، انہی کے ذریعے ہم تک سب کچھ پہنچا ہے، اس لیے ہماری جانیں ان پہ قربان. جن کے ذریعے رسول کا کلام ہم تک پہنچا ہے، رسول کی سیرت ہم تک پہنچا نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اگر قرآنی سیرہ لیا جائے تو یہ سیرہ نہیں رہتا. یہ جو ابھی رائج ہے، ابھی جو بک رہا ہے، وہ سیرہ پھر باقی نہیں رہے گا اگر قرآنی سیرہ لیا جائے. قرآن میں 322 سیرے کے موضوعات ہیں. 322 موضوعات سیرہ کے قرآن میں موجود ہیں. پھر اس سے بڑھ کے بات ہے، قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے جس میں سیرہ موجود ہے، نہیں، قرآن میں سیرہ ہے، وہ سیرہ باقی جو سورس ہیں ان پہ حاکم ہے. حکومت ہے کیا مطلب ہے؟ آپ حکومت یہ سمجھتے ہیں نا، حکومت کا مطلب علمی اصطلاح میں یہ ہے کہ اگر ایک بات قرآن میں آئی ہے اور ایک بات دوسری سیرت میں تاریخ میں آئی ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے، ہم جو قرآن کہہ رہا ہے اسے مانیں گے. جی ہاں، انہوں نے علم پاک اور دوسری چیزیں جو نظام ہے وہ انہوں نے یہاں لگائی ہیں، اسٹال لگایا ہوا. اس حکومت کی میں ایک بات مثال پیش کروں گا، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ایک سورس تو قرآن ہے. قرآن میں ہم نے کہا کہ 48% قرآن سیرہ ہے، 322 لیکن جب یہ لشکر یہ آدھا کی طرف گئے، زینب سجدے میں گر گئی، خدایا تیرا شکر، میرے بچے قربان ہو جائیں، میرا بھائی سلامت رہے. جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو اشقیاء طبل بجا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے. دونوں نے جنگ کی، پہلے محمد شہید ہوئے، قاتل نے محمد کا سر تن سے جدا کرنا چاہا، اور نے سواری چھوڑی، اس ملعون کا سر تن سے جدا کیا، لیکن نرغے اعداء میں تنہا رہ گئے، سب نے ان کو بھی شہید کر دیا. جب شادیانی بجنا شروع ہوئے، امام حسین تنہا نہیں ہے، علی اکبر اور عباس کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. ان کا جنازہ عباس نے اٹھایا، محمد کا جنازہ علی اکبر نے اٹھایا. خیام کی طرف آئے، تمام جنازوں کا استقبال کرنے والی زینب اب کہیں نظر نہیں آ رہی. امام حسین نے فرمایا بہن زینب کہاں ہے؟ بہن کو خبر کرو. جب ڈھونڈنے گئے پشت خیمہ زینب کبریٰ حالت سجدے میں ہے. خدایا میری اس قربانی کو قبول کر.
अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब ने गिरिया न किया, न ज़ैनब ने यहाँ गिरिया किया। जब हालत जंग में हो तो गिरिया न करना आसान है। उस वक्त जंग की सूरत हाल है, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग शहादत में फख्र भी करते हैं, लेकिन एक मरहला ऐसा भी आया जहाँ सब ने गिरिया किया। जब सर तन से जुदा होना शुरू हुए, जो जितने छोटे थे उनकी माओ ने उतना ज्यादा गिरिया किया। जब अली असगर का सर तन से जुदा कर रहे थे तो सर को तन से जुदा करने के लिए खंजर न चलानी पड़ी। गालिब ने सर को इस जोर से खींचा कि सर तन से जुदा हो गया। अजरुकुम अल्लाह। भाई का ख्याल करें, अगर आप सुन सकेंगे तो पढ़ूंगा। खुदा आपके इस रोने को कबूल करे। जो जिन माओं के बच्चे छोटे थे उनके लिए ये मरहला बहुत मुश्किल था। जब सर तन से जुदा हुए उन्हें नेज़े पे सजाना शुरू किया। जो सर छोटे थे नेज़े बड़े थे, नेज़े की मर्जी बड़ी है, सर छोटा है। अजरुकुम अल्लाह। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, अरबों का रिवाज था। अरब खवातीन को असीर नहीं करते थे। अरब खवातीन को बेमकना व चादर नहीं करते थे, बेरिदा नहीं करते थे। लेकिन इन लईनों ने आले रसूल को कैदी बनाया, उन्हें बेमकना व चादर किया। और जब कोई आबादी आती, कोई शहर आता, कोई गांव आता, तो इन सरों को नेज़े पे सवार करके बीवियों के दरमियान ले आते ताकि बीवियां बेताब हो, तमाशा देखने वाले तमाशा देखें। जब कूफा का बाजार आया, ओनो मोहम्मद के सर ज़ैनब के करीब लाए गए। ज़ैनब ने गिरिया न किया। कूफा की औरतों ने कहा, लगता है इन बच्चों की माँ मर गई है। ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। बस वक्त आ गया, मैं मुख्तसर कर दूं। तमाम मंजिलों में ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين سلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والثوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس يا ليس النفوس أيها المدفون بأرض الفوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا من حسن لي النبي فرضا راجب القضاء والقضاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد زينب الكبرى شريفة الحسين والمصائب. السلام عليك يا سيدة فاطمة الكريمة يزيد. السلام عليكم يا بيت النبوة وبوادر الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان ومن زوال الإيمان. السلام عليك يا باب الإيمان.
السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا قاضي القرآن السلام عليك يا ضافي السوء والقوار السلام عليك يا سيد الإكرام السلام عليك يا یہ مولانا صاحب کی واپسی ہو رہی ہے اس ٹائم پہ مجلس ختم ہونے کے بعد. سیکیورٹی ان کے ساتھ ہیں, اپنے اسکاؤٹس نے, سارے لڑکوں نے روڈ کو بلاک کر کے. یہ پنڈال سے لوگ باہر نکل رہے ہیں. سیکیورٹی والے یہاں کھڑے ہیں جو لوگوں کو روڈ کراس کروائیں گے.